بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نصیحتیں اپنی امت کے لیے چھوڑی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو مجھ سے سیکھ لے اور فرمایا ان پر عمل کرے، اور آگے یا فرمایا اس بندے کو سکھائے جو اس پر عمل کرے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا اور ان کو یہ 5 نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ اور آپ کی یہ صفت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ آپ جوامع الکلم ہیں، یعنی آپ مختصر بات کرتے ہیں اور اس کے اندر بہت بڑا مفہوم ہوتا ہے، بہت بڑا مطلب ہوتا ہے، بہت بڑی وضاحت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے مختصر کلمات کے اوپر جو ہے کوئی انسان پوری کتابیں لکھنا چاہے، بڑی بڑی کتابیں لکھنا چاہے، اس کی کتابیں ختم ہو جائیں گی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کردہ الفاظ کا مفہوم ختم نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت کے طور پر ارشاد فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، فرمایا تو حرام چیزوں سے بچ جا، جو اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں ان سے بچ جا، تو لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جا، وَرْضِ بِمَا کَسَبَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، فرمایا اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جا، جو اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں کر دیا اس پر راضی ہو جا، فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں سے بے پرواہ کر دے گا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ مومن مسلمان کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ اس کے دل کے اندر قناعت ہونی چاہیے، غنا ہونا چاہیے اس کے دل کے اندر، لالچ اور حرص مومن کی صفت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب اس کے پاس مال کی بری ہوئی 2 وادیاں بھی دے دی جائیں اس کو، تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا کہ مجھے تیسری بھی وادی مل جائے، اور فرمایا قبر کی مٹی ہی اس کے حرص کو، اس کی جو ذہن کے اندر لالچ ہے اس کو ختم کر سکتی ہے، وگرنہ دنیا کی کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی، چاہے جائے کہ وہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی برگاہ کے اندر توبہ کر لے۔ تیسری چیز جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور نصیحت ارشاد فرمائی، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، فرمایا اپنے پڑوسی سے، اپنے ہمسائے سے اچھائی کرو، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں کامل مومن بنا دے گا، کامل مومن تمہارے اندر یہ صفت بن جائے گی۔ پڑوسی کے بہت بڑے حقوق ہیں، حدیث میں الفاظ ہیں، اور کئی جگہ تو ایسے بھی ملتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، فرمایا اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جس کی پڑوسی اس کی جو ہے خرافات سے یا اس کی لغویات سے محفوظ نہ ہوں۔ تو پڑوسی محفوظ ہوں گے تو انسان کامل مومن کہلائے گا، اس کے لیے کامل مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھی بات جو بطور نصیحت ارشاد فرمائی، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، فرمایا اپنے لیے وہی چیز، دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر یہ صفت تمہارے اندر پائی گئی تو فرمایا تم کامل سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ تو حاضرین و سامعین، یہ بہت بڑی خیر خواہی ہے مومن مسلمان کی، جو کسی کی خیر چاہتا ہے، کسی کی بھلائی چاہتا ہے، تو اس کے اندر یہ اسلام کی صفت مکمل ہو جاتی ہے، وہ لغوی لحاظ سے بھی، معنوی لحاظ سے بھی مسلمان کہلاتا ہے، کیونکہ مومن مسلمان ہوتا ہی خیر خواہ ہے۔ تو مومن مسلمان کی یہ خواہش ہونی چاہیے، اس کے دل کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے، اگر وہ کسی کافر کو دیکھتا ہے تو اس کی خواہش پیدا ہو کاش کہ یہ مسلمان ہو جائے۔ اسی طرح اگر وہ کسی گناہ گار کو دیکھے تو اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ کاش کہ یہ توبہ کر لے، اس کی خیر چاہے۔ پھر اسی طرح کسی مصیبت زدہ کو دیکھے تو اس کے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو کہ کاش کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے دور کر دے، اللہ اس کو عافیت دے دے، یا کسی بیمار کو دیکھے تو اس کی بیماری کی دعا کرے۔ تو مومن مسلمان کی یہ صفت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد 5ویں جو اور آخری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَلَا تُكْثِرُ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تَمِيتُ الْقَلْبَ، فرمایا کہ کثرت سے نہ ہنسو، زیادہ نہ ہنسو، کیوں؟ فرمایا زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، دل مر جاتا ہے، دل کے اندر جو ہے فرمایا یہ سختی آ جاتی ہے، دوسرے معنوں کے اندر یہی معنی بنتا ہے۔ دل کی سختی مومن مسلمان کو موت سے دور کر دیتی ہے، موت کو بلا دیتی ہے، توبہ کو بلا دیتی ہے۔ مومن مسلمان کے دل کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، نیکی کی بات، اچھی بات اس کے اوپر اثر نہیں کرتی، یہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عادت یہ رہی ہے کہ آپ ساری زندگی آپ کی مبارک عادت تھی، حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ آپ نے کبھی کھل کر نہیں ہنسا، آپ جب بھی ہنستے تھے تو تبسم فرماتے، کبھی کبھار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ضحک بھی فرمایا، لیکن آپ نے کبھی زندگی میں قہقہ نہیں لگایا۔ قہقہ یہ ہے کہ انسان گر گرائے اور اونچی اونچی آواز سے جو ہے ہنسے، دوسروں کو بھی آواز آئے، اس کو بھی آواز آئے، تو یہ سختی سے منع کیا گیا ہے۔ کثرت سے ہنسنا، اس سے دل انسان کا مردہ ہو جاتا ہے۔ تو مومن مسلمان ان 5 نصیحتوں کو یاد کر لے، ان کے اوپر عمل کرنے والا بن جا، اللہ تعالیٰ تیری زندگی کو سنوار دے گا۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور نصیحت ارشاد فرما دیے، ہر امتی کے لیے، قیامت تک کے امتی کے لیے یہ بطور نصیحت آپ نے بیان فرما دیے۔ اب جو بندہ جس کے جی میں ہدایت ہو کی طلب ہو، ہدایت چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ کی برگاہ سے ہدایت کا طلبگار ہو، تو وہ ان نصیحتوں پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا بھی آسان فرما دے گا اور آخرت کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بھی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔